الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ایک عظیم رشتے کی طرف، ایک عظیم بات اور خوبی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور تمام عالم انسان کو اس کا حکم دے رہا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اکثر معاشرہ اس چیز کو بھول چکا ہے، اور اس چیز کا نام ہے صلہ رحمی۔ کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہو اس وقت تک اس میں ترقی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس میں صلاح اور کامیابی عطا نہیں ہوتی پروردگار کی جانب سے، کہ جب تک وہ معاشرہ صلہ رحمی کو انجام نہ دے۔ لہٰذا اتنی عظیم چیز تھی کہ پروردگار عالم نے اس صلہ رحمی کو قرآن مجید کی آیت میں پیش فرمایا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ تو اس آیت میں وایتاء ذی القربی سے مراد جو مفسرین نے لکھا کہ اے یامر بصلۃ الرحم، یعنی اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، جسے عام زبان میں صلہ رحم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو فرمائی، جیسے کہ اس آیت میں سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی انجام دو۔ اسی طریقے سے دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس آیت کا جو تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو اور اسی کو نیکی سمجھو، بلکہ نیکی کیا ہے، مفہومی ترجمہ کرتا ہوں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو تم ان کی مساعدت فرماؤ۔ اب عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے فقہاء کرام، علماء کرام استنباط یہ کرتے ہیں کہ صلہ رحمی واجب ہے، اور اگر صلہ رحمی واجب نہ ہوتی تو اللہ اس طریقے سے مومنین کو حکم نہ دیتا کہ نیکی یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم قیامت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، بلکہ اور نیکی یہ ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ صلہ رحمی کے معنی کیا ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اکثر معاشرہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے، لہٰذا صلہ رحمی نہیں کرتا ہے۔ اولاً تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صلہ رحمی کی جو تعریف علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمیع الاقارب من جہت الاب والام وان بعدوا، کہ ہر وہ رشتہ دار، چاہے وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ والد کی طرف سے رشتہ دار ہوں، اور چاہے وہ جتنے آگے سلسلہ پہنچ جائے، یعنی رشتہ دار کے رشتہ دار، یہ سب کے سب جو ہوں گے وہ ہمارے قریبی ہمارے رشتہ دار ہوں گے۔ ان میں سے کچھ قریبی رشتہ دار ہوں گے اور کچھ دور کے رشتہ دار ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مصادیق بیان فرما رہا ہوں جو ہمارے علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، جیسے فرماتے والدین یہ رحم میں آتے ہیں، والاخوہ اور ہمارے بھائی بہن یہ بھی صلہ رحمی میں آتے ہیں، ہمارے چچا، ہمارے پھوپھی، ہمارے ماموں اور ان کی اولاد یہ رحم میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ پروردگار عالم یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اور اس سے یہ فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے،
تمام مسلمان پر، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے اس صلہ رحمی کو چھوڑا اور اس کو ترک کیا تو یہ گناہان کبیرہ میں سے، اور ایسا گناہان کبیرہ میں سے کہ جس کا وعدہ جہنم کو بیان فرمایا روایت میں۔ عزیزان گرامی، اب کس قدر منع کیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کو جو ترک کر دیتا ہے اس کو پروردگار عالم نے کس طریقے سے قرآن مجید میں یاد کیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں اور زمین پہ خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ پروردگار عالم نے لعنت کری ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے وہ پروردگار کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور اللہ ان کو اندھا اللہ ان کی نظروں کو ختم کر دیتا ہے، ان کو اندھا کر دیتا ہے، ان کو بہرا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں قرآن کے ذریعے سے بتا دیا کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے، صلہ رحمی کے آثار وضعی کیا ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔